پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سرفراز شاہد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں نیوزی لینڈ کے دورے پہ ہے۔ پاکستان ایک سیریز ہار چکا ہے T20 کا، اور ٹیسٹ میچ بھی پہلا ہار چکے ہیں۔ پاکستان کا کے شہریوں کا کرکٹ کے ساتھ بہت ہی ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کچھ قطعات، کچھ شعر میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ واقعی پاکستانی جو ہیں وہ کرکٹ کے شیدائی ہیں جی، اور وہ نوجوانوں کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر۔ تو بن شعیب ملک، ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا۔ اور اسی طرح کرکٹ کے حوالے سے ہماری کھلاڑیوں میں مختلف مزاجوں کے اور مختلف اداؤں سے کھیلنے والے ہیں۔ کہا جب ایک کرکٹر سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی۔ مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت۔ مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے۔ سرفراز شاہد صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آپ سے مختلف موضوعات پہ اچھی اچھی چیزیں سنیں۔ ملاوٹ عام ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، خوراک کی اشیاء سے لے کر میک اپ کی ہر چیز میں ملاوٹ عام ہے۔ آپ کے اس حوالے سے بڑی اچھی شگفتہ شاعری ہے، کچھ ناظرین کی میں آپ کو ایک قطعہ سنائے دیتا ہوں جو ملاوٹ آج کل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، اقبال کی زمین میں 4 مصرے۔ عرض کیا کہ ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، اور گند کی پوٹ سے پیسے ہی نچوڑے ہم نے۔ ارے خر تو خر ہیں یہاں کتے بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور قوم کے پیٹ میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ ہے ملاوٹ کا انداز۔ اور سرفراز شاہد صاحب، ایک دوسری جو اس وقت کرونا وبا کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل میں، خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اب نوجوان مردوں میں بھی یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، یہ ڈائٹنگ کا ایک ایشو ہے ہمیں بہت زیادہ۔ تو یہ ڈائٹنگ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کہا ہے؟ جی، ڈائٹنگ کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا ہے۔ میں 1-2 آپ کو قطعات سناتا ہوں کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، 1 صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے۔ واہ واہ واہ، یہ دوبارہ کہیے گا، یہ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے 1 عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، 1 صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ جی میں ایک اور اسی حوالے سے کہ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا۔ حیرت ہے عاشقوں کی کلیجے چبا کے بھی
اس کا کولیسٹرول زیادہ نہیں. واہ 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 جی واہ. ایک دوسرا مسئلہ میں مسائل ہی پہ آپ سے سننا چاہوں گا. لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اور کراچی سے لے کر خیبر تک ایک مسئلہ ہے جی. اور جی اس پہ میں نے بہت کچھ کہا ہے, اور یہ ہمیشہ سے پاکستان کا مسئلہ رہا ہے. اور دیکھیے خود ہی کو ڈھونڈتا ہے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں. واہ. پھر اقبال صاحب خود ہی کو ڈھونڈتا ہے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں, نہیں معلوم بندے کو کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. واہ واہ. نہیں معلوم بندے کو کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. نہ اس کے گھر میں چاول ہیں, نہ اس کے گھر میں آٹا ہے, نہ چاول ہیں, نہ چینی ہے. خدا بندے سے اب پوچھے بتا تیری غذا کیا. واہ, بتا تیری غذا کیا ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ کئی سالوں سے لوڈ شیڈنگ کو ہم فیس کر رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اسی سال کہ لوڈ شیڈنگ بھی تھی اور آٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ تھی. جی, آٹا بھی نہیں مل رہا تھا, پیسے دے کے بھی نہیں. دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو میں نے کہا اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو. اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو. اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی. واہ. اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی. کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن, ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی. واہ واہ واہ. سرفراز شاہد صاحب, لیڈران آپ کا ہمیشہ جو ہمارے قائدین ہیں, سیاسی قائدین اسپیشلی, یہ بھی آپ کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے اپنی شاعری میں. اس حوالے سے کچھ عنایت. جی, میں لیڈر تو ہمارے بہت قریب ہے سمجھے. تو یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں. یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں کہ سب کرسی کے چکر میں بہت ثابت قدم نکلے. امارت کی, وزارت کی, سفارت کی, صدارت کی ہے چاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم نکلے. واہ واہ. اور اس سے جو جڑی ایک دوسری چیز ہے, قائدین کا ذکر ہو تو جمہوری یا جمہوری نظام یا جمہوریت کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں کہی. جی بالکل, وہ جمہور کا تو ایسا ہے, اور ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت خطرے میں ہی رہتی ہے. تو وہ ایسا ہے کہ جب یہ پچھلے الیکشن سن 18 میں ہوئے تو اس میں ایک نگراں حکومت آئی تھی جس کی نگرانی میں یہ الیکشن کنڈکٹ ہوئے. تو وہ میں نے نگراں حکومت پہ شعر کہا تھا لیڈروں کے حوالے سے کہ بہت اچھی ہے یہ نگراں حکومت, بہت اچھی ہے یہ نگراں حکومت, مگر مجھ کو پریشانی بہت ہے. مگر مجھ کو پریشانی بہت ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں میری پہلے ہی نگرانی بہت. واہ واہ واہ. اور لوٹا, اچھا دیکھیے سیاست میں جمہوریت میں لوٹے بہت, لوٹا کریسی بہت عام اصطلاح ہے. جی ہاں. اس جگہ کوئی ٹک نہیں سکتا ہے جہاں پر مقام لوٹے کا. اس جگہ کوئی ٹک نہیں سکتا ہے جہاں پر مقام لوٹے کا. اس لیے بیٹھ کر اسمبلی میں کیجئے احترام لوٹے کا. واہ جی واہ. اب آپ کو تو ہم سینئر سٹیزن نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم جیسے سینئر سٹیزنز کے حوالے سے بھی آپ کی بہت ساری شاعری موجود ہے. یہ بھی ایک عمر کا حصہ ہے, اور سینئر سٹیزن بننے کے لیے آپ کو پوری جوانی گنوانی پڑتی ہے, جو آلموسٹ ہم گنوا چکے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی اگر کچھ جی میں عرض کرتا ہوں سینئر سٹیزن کے حوالے سے کہ یہ جوانی میں کبھی سوچا نہ تھا ہم نے بڑھاپے کا. جوانی میں کبھی سوچا نہ تھا ہم نے بڑھاپے کا.
مگر اب عہد پیری میں جوانی یاد آتی ہے، واہ مگر اب عہد پیری میں جوانی یاد آتی ہے، اور جوانی میں کہاں ہم یاد کرتے تھے بزرگوں کو، واہ مگر اب بن چکے دادا تو نانی یاد آتی ہے۔ واہ واہ جی، واہ جی۔ تو اور یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک دوسری چیز جو بہت زیادہ اثریت کر چکی ہے، اور جس نے بلکہ ہم کہہ سکتے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے آس پاس کو بالکل کھوکھلا کر دیا، بدعنوانی، جی کرپشن۔ بالکل، وہ تو بہت بڑی یعنی ایک تکلیف دہ چیز ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، کہ یوں تو پہلے بھی تھی، کامن کبھی ایسی تو نہ تھی، یوں تو پہلے بھی تھی، کامن کبھی ایسی تو نہ تھی، اور ملک پورے میں کرپشن کبھی ایسی تو نہ تھی، اور عالم بالا میں اب سوچ رہے ہیں قائد اعظم، جی جی، عالم بالا میں اب سوچ رہے ہیں قائد کہ جیسی اب ہے میری نیشن کبھی ایسی نہیں تھی۔ بہت شکریہ سرفراز شاہد صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سرفراز شاہد صاحب، ان کے ساتھ جی تو چاہتا ہے کہ مزید بھی گفتگو ہو، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے معزز مہمان کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔